اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو حدیث بیان کی تھی، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اس پر ایک شبہ ہے اور اس کا جواب ہوگا۔ شبہ یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی کو کلام نہیں، صرف بعض حضرات کو نور نبی کا کی تشریح میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لفظ نور لفظ نبی کا کی طرف مضاف ہے اور مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے۔ جیسے زید کی ٹوپی، زید اور ہے ٹوپی اور ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی اور ہے اور نور اور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اضافت بیانیہ ہے، اور یہ کہنا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں ہمیشہ تغیر ہوتا ہے صحیح نہیں۔ اگر یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو نفس ہی، عین ہی، ذات ہی، وجود ہی کا کیا جواب ہوگا؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ اگر یہاں اضافت بیانیہ نہ لی جائے بلکہ نور سے وہی مشہور یعنی روشنی کے غرض و کیفیت ہے مراد ہو، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق نہ ہوئے بلکہ ایک عرض و صفت۔ پھر وجود موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیسے ممکن ہے؟ لا جرم حضور خود ہی وہ نور ہے کہ سب سے پہلے مخلوق ہے۔ یوں ہی من نور ہی میں بھی اضافت بیانیہ ہے، اس میں لفظ من سے دھوکہ کھانے والوں کو ونفخت فیہ من روحی پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح لباس بشریت بھی نور کی نفی نہیں کرتا، ورنہ فتمثل لہا بشرا سویا کا کیا جواب ہوگا؟ جبرائیل امین نور ہے مگر لباس بشریت میں حضرت عمر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یوں ہی عبدیت بھی نور کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کے لیے بل عباد مکرمون فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبد اور بشر نور کی متضاد چیزیں نہیں کہ جمع نہ ہو سکیں۔ معلوم ہوا کہ عبد اور بشر نور کی متضاد چیزیں نہیں کہ جمع نہ ہو سکیں۔ پھر یہ مخلوق اول نور کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہ برس تک خاص مقام قرب میں عبادت الہی کرتا رہا، 70,000 سال تک قیام فرمایا، 70,000 سال تک قیام فرمایا، پھر 70,000 سال رکوع میں رہا، تب سجدہ کیا تو صبح کی نماز فرض ہو گئی، سجدے میں گئے تو ظہر اور عصر کی نماز، پھر قیام اور سجدہ ہوا تو مغرب کی نماز، اور چوتھی بار عشاء کی نماز فرض ہو گئی۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ منطق الطیر میں لکھتے ہیں، کرنہا اندر رکوع استادہ بود، عمرہا اندر سجود افتادہ بود، از نماز نور آ دریائے راز، فرض شد بر جملہ امتحان نماز۔